الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں عدم سے وجود بخشا اور وجود بخش کر ہماری اس زندگی کو بے مقصد نہیں بلکہ ایک با مقصد زندگی دے کر جو ہے ہمیں پیدا فرمایا. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے سکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء و رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ اللہ رب العالمین نے جاری کیا. اسی سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور، یہ حالات جو ہے یہ فتنوں کے ہیں. ایک انسان اگر غور کرے تو وہ اپنی تمام طرف سے جو ہے اسے نظر آئے گا کہ ہماری تمام طرف جو ہے فتنے ہیں. اب
ان فتنوں کے دور میں ہم مسلمانوں کا رویہ، ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے جو ہے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کردار کو بیان کرنے سے پہلے یا ہمارا ان فتنوں میں موقف کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے، تو یہ موقف اور یہ اعمال بیان کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے فتنوں کی قسمیں بیان کی جائیں، کہ فتنے جو ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں یہ فتنوں کا دور ہے، اور کون کون سے فتنے جو ہے ہمارے درمیان موجود ہیں، اس کے انواع و اقسام کیا ہے۔ تو آئیے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی کہ موجودہ حالات کے فتنے اور ان کی انواع و اقسام کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، دو ٹوک فیصلہ اللہ رب العالمین نے سنایا کہ وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، ہم جو ہے تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ بالخیر والشر فتنہ، ہماری یہ جو آزمائش ہوگی وہ خیر کے ذریعے سے بھی ہوگی اور شر کے ذریعے سے بھی ہوگی، یعنی ہم تمہیں جو ہے دو چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ پہلی چیز خیر ہوگی، خیر کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور دوسری چیز شر ہوگی، شر کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں جو ہے کہاں لوٹائے جانا ہے، ہماری طرف ہی تمہیں لوٹائے جانا ہے۔ یعنی ہمیں یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ زندگی جو ہے اس دار فانی کی زندگی ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان اس دنیا سے مرنے کے بعد قبر میں داخل کیا جائے گا اور اسے جو ہے آخرت کی زندگی کی طرف لوٹایا جائے گا، اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا تو اس کے کیے کا انجام جو ہے، کیے کا حساب جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحت مندی دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بیماری دے کر آزماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں خوشحالی دے کر، اللہ رب العالمین ہمیں مال و دولت دے کر جو ہے آزماتا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سے ہمارا مال و دولت چھین کر آزماتا ہے۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العالمین ہر حالت میں، ہر حال میں ہمیں آزمائے گا۔ کبھی حالات ہمارے اچھے ہوگے، بہتر حالات ہوگے، ان حالات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا کہ ہم نے جو بندوں کو ہم اتنا جو کچھ بھی مال و دولت عطا کی ہے، یا ہم نے اپنے بندے کو جو کچھ بھی خیر کی چیزیں عطا کی ہے، کیا ان خیر کی چیزوں کے متعلق میرا بندہ میری شکر گزاری کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے؟ مال کی حرص میں جو ہے بندہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، یا جتنا بھی اللہ رب العالمین نے بندے کو مال و دولت دیا ہے اس مال و دولت پر جو ہے بندہ صبر اور شکر سے کام لیتا ہے۔ وہیں پر اللہ رب العالمین جو ہے تنہائی کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے بندوں کو آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اسے مال و دولت عطا کیا ہوگا تو ان مال و دولت کو چھین لے گا، یا اللہ رب العالمین نے اگر اسے صحت مندی عطا کی ہوگی تو اس صحت مندی کو اللہ رب العالمین بیماری سے تبدیل کر کے آزمائے گا کہ یہ جو مصیبت بندے کو لاحق ہو رہی ہے، کیا وہ بندہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے یا اپنی زبان پر شکوہ اور شکایتیں لا کر جو ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کے منافع امور انجام دیتا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر کسی کو، ہر فرد کو اور ہر صاحب ایمان کو اللہ رب العالمین آزمائے گا، اور ہر ایک کی آزمائش جو ہے اس کے ایمان کے مطابق ہوگی۔ اللہ رب العالمین خیر کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، اللہ رب العالمین شر کے ذریعے سے بھی آزمائے گا، اور ہم سب کو جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف ہی لوٹائے جانا ہے۔ معزز سامعین، ابھی فتنوں کی جو ہے اقسام بیان کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو ہے کس کس طرح کے فتنے ہیں، یا اللہ رب العالمین ہمیں جو آزمائش میں مبتلا کرے گا، ان فتنوں کو جو اللہ رب العالمین آزمائے گا تو ان کو کن کن طرح سے، کن کن فتنوں سے آزمائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ فتنہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں، لغت میں اگر دیکھیں تو فتنے کے جتنے معنی بیان کیے گئے ہیں ان سب کا اگر ایک نچوڑ اور ایک خلاصہ پیش کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے
کہ فتنے کا لغوی معنی لغت میں فتنہ کہتے ہیں کہ انسان کی آزمائش، اسے کسی پریشانی میں مبتلا کرنا اور اس کا امتحان لینا، یہ چیزیں جو ہے فتنے کا معنی ہوتی ہے۔ تو ہم جو فتنوں میں اگر مبتلا کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں مبتلا کر کے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور بندہ جو ہے شکر سے کام لیتا ہے یا نہیں، کون بندہ جو ہے سچ کی طرف جاتا ہے اور کون بندہ جو ہے باطل کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو ہے فتنے کا معنی ہے کہ امتحان، ابتلا اور آزمائش۔ اسی طرح سے فتنے کے تعلق سے ابن عربی فتنے کے معنی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امتحان جو ہے یہ فتنہ ہے، یعنی بندے کا کسی چیز کا امتحان اگر لیا جائے تو یہ اس کے لیے گویا کہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اسی طرح سے مال اور اولاد بھی انسان کے لیے فتنہ ہے، کفر اور لوگوں کی آرا میں اختلاف ہونا، اختلاف رہنا، یہ بھی جو ہے ایک حساب سے فتنہ ہے، یعنی یہ تمام چیزیں ایک طرح سے فتنہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں کہ امتحان کو یا کسی آزمائش کو یا کسی مصیبت میں داخل ہونے کو، گر جانے کو جو ہے فتنہ کہتے ہیں۔ اب فتنے کی اقسام کیا ہے؟ فتنے کی اقسام جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ تغابن کے اندر کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ بعض فتنے جو ہے مال کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی مال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، مال و دولت عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت اسے عطا کی ہے، بندہ اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے یا برائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بندہ اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا عیاشی اور دوسری چیزوں میں، عیش و عشرت کی چیزوں میں جو ہے اسے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض فتنے جو ہے اللہ رب العالمین اولاد کے ذریعے سے عطا کرتا ہے، یعنی اولاد کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی ہے تو اس اولاد کی تربیت ایک انسان وہ سرپرست ہونے کے ناطے وہ کیسی کرتا ہے؟ تربیت اسلامی تربیت کرتا ہے یا اپنے بچوں کو یوں ہی بھٹکتا پھرتا چھوڑتا ہے؟ اور اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو بے اولاد رکھا ہے تو گویا کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے کہ بندہ جو ہے مجھ سے وہ اولاد مانگتا ہے یا کسی پیر فقیر یا کسی درگاہوں پر جا کر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے در پر سجدہ کر کے جو ہے اولاد مانگتا ہے۔ تو یہ جو فتنے ہیں، یہ مال اور اولاد کے فتنے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے آزماتا ہے۔ اور آج کی دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مال و دولت تو عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی ہے، لیکن ہم جو ہے ان مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ہم جو ہے ان مال و دولت کو جو ہے برائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی ہے تو ہم اپنے اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، جس طرح سے تربیت ہمیں کرنی چاہیے، اسلامی تربیت جسے کہتے ہیں، وہ تربیت جو ہے ہم اپنے اولادوں کی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اعرابی بدو کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ عنقریب جو ہے تمہارے پاس یہ بدو لوگ آئیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے کہیں گے کہ شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں جو ہے اپنے مال و دولت نے اور ہماری اموال، ہمارے جو اہل و عیال ہے انہوں نے مشغول کر کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم جنگ و جدال میں نہیں آ پائے۔ فاستغفر لنا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کیجیے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے اعراب کا، عربیوں کا جو ہے ایک قصہ جو ہے نقل فرماتا ہے کہ کسی جنگ میں جو ہے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا کہ یہ جو آپ کے ساتھ فی سبیل اللہ جہاد کرنے کے لیے جو شریک نہیں ہوئے، یہ آ کر جو ہے تمہارے پاس پھلا جو ہے اس طرح سے عذر پیش کریں گے کہ ان کے مال و اولاد نے جو ہے اور اہل و عیال نے جو ہے انہیں جہاد کرنے سے روکے رکھا،
کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ہمارے مال کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے جنگ کرنے کے لیے نہیں آ پائے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو ہے آئیں گے آپ کے پاس اور اپنے زبانوں سے خالی ان الفاظ کو ادا کریں گے، حالانکہ ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ نفاق تھا، اور وہ یہ سوچ کر جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہوئے، جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نہیں نکلے کہ کہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہے، اور سامنے جو قوم ہے جس سے جنگ کرنا ہے ان کے پاس بے شمار تعداد ہے اور ان کے پاس جو ہے اسلحہ موجود ہے، تو ان کے ساتھ اگر ہم جنگ کرنے جائیں گے تو ہم جو ہے قتل کیے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمارا مال اور دولت جو ہے لٹ جائے گی۔ اس کی وجہ سے در حقیقت وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ آ کر آپ کے پاس یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنے اولاد کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور ہمارے مال و دولت نے جو ہے ہمیں مشغول کر کے رکھا تھا، ان کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہو پائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زبانوں سے تمہارے پاس آ کر یہ عذر پیش کریں گے۔ لیکن پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے وہ لوگوں سے جو عذر پیش کریں گے ان سے کہہ دیجئے کہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یا اللہ رب العالمین اگر تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا تمہاری اتنی استطاعت ہے کہ کیا تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اگر اللہ رب العالمین نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نقصان کا تم دفاع کرو، یا اللہ رب العالمین اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو تم اس فائدے کا دفاع کرو؟ نہیں، تم اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ہمارے تمام اعمال سے اللہ رب العالمین باخبر ہے، ہمارے دلوں میں کیا چلتا ہے، ہماری زبان اس تعلق سے کیا کہتی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہم کچھ اور چیز چھپائے رکھتے ہیں لیکن ہم زبان سے کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم سامنے والے کو بیان کرتے ہیں تو سامنے والا ہمارے دلوں کے راز کو تو نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہم اپنے دل میں کس کے تعلق سے کیا چیز چھپائے رکھے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اولاد کے ذریعے سے اور مال و دولت کے ذریعے سے ہمیں آزمائے گا، اور اگر ہم اللہ رب العالمین کی آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہم اللہ رب العالمین جس طرح سے ہمیں آزمانا چاہتا ہے یا اللہ رب العالمین ہم سے جو چیز چاہتا ہے اگر ہم وہ چیز کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان آزمائش میں، ان فتنوں میں مبتلا کر دیے جائے اور ہم جو ہے ان فتنوں میں ہی گھلے ملے رہے، ان فتنوں کے تعلق سے جو ہے ہم نہیں سمجھ پائے، تو ہمارا جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے ہمیں وعید اور عذاب مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کی ایک قسم یہ ہے کہ شہوات کا فتنہ ہے۔ شہوات در حقیقت کہتے ہیں کہ جو فطری طور پر انسان کے دلوں میں جس چیز کی محبت داخل کر دی جاتی ہے اسے جو ہے شہوات کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جو شہوات ہے فطری طور پر جن چیزوں کی اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں محبت مزین کی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ اب یہ شہوات چاہے عورتوں کے تعلق سے ہو، چاہے مال و دولت کے تعلق سے ہو، چاہے سونے چاندی کے خزانوں کے تعلق سے ہو، اور اللہ رب العالمین کئی چیزوں کی شہوت جو ہے ہمارے دلوں میں ڈالے گا، کئی چیزوں کی محبت جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کرے گا، اور ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے عورتوں، بیٹوں، سونا چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتیوں کی شہوات کو جو ہے ان کی محبت کو جو ہے مزین کر دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بیان کرتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، لوگ جو ہے، ان کے دلوں میں کتنے چیزوں کی محبت ہوگی۔
ایک محبت کس کی ہوگی؟ عورتوں کی محبت ہوگی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت اللہ رب العالمین داخل کرے گا. اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کی عمر جس قدر بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے انسان جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر جو ہے کچھ فطری تقاضوں کے مطابق جو ہے کچھ شہوات جو ہے ابھرنے لگتے ہیں. اسے جو ہے عورتوں کے فتنوں میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے. والبنین، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین بیٹوں کی محبت کو تمہارے دلوں میں داخل کر کے جو ہے تمہیں آزمائے گا. اور پھر اللہ رب العالمین اور کن چیزوں سے آزمائے گا؟ والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے جمع کردہ خزانوں کی محبت جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ڈالے گا. اسی طرح سے والخیل المسومہ، عمدہ قسم کے گھوڑوں کے ذریعے سے جو ہے عمدہ قسم کے گھوڑوں کی محبت جو ہے تمہارے دلوں میں داخل کرے گا. والانعام، ساتھ ہی ساتھ چوپایوں کی محبت. والحرث، اور کھیتی کی محبت جو ہے تمہارے دلوں میں داخل کرے گا. گویا کہ ایک انسان کو جو ہے اہل و عیال کے ذریعے سے اور مال و دولت کے ذریعے سے فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. ہر کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے جو ہے اچھے سے اچھی عورت ملے. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب اسے اولاد سے نوازے تو اسے بیٹا اللہ رب العالمین دے. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کو یہ چیز پسند ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اسے بہت زیادہ مال و دولت عطا کرے. ایک سونے چاندی کی جمع کردہ خزانوں کی جو ہے محبت اس کے دلوں میں ہوتی ہے. ہر کسی کی ایک اچھی سے اچھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس عمدہ قسم کا گھوڑا ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو. اسی طرح سے زمین اور جائیداد کو، پراپرٹی کو اپنے نام پر کرنے کی جو ہے ہر کسی کے اندر خواہش ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دنیا کی حد تک ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور حقیقت میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ٹھکانہ ہے وہی سب سے بہترین ٹھکانہ ہے. ان آیات میں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ایک انسان کے دلوں کے اندر جو ہے بہت ساری چیزوں کی محبت اور اس کے دلوں میں جو ہے شہوات کی محبت جو ہے اللہ رب العالمین داخل کرے گا. اور ان شہوات کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمائے گا کہ بندہ جو ہے ان چیزوں پر صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے، یا ان چیزوں میں جو ہے نافرمانی کا شکار ہوتا ہے. اب ایک انسان جو ہے بالغ ہونے کے بعد اس کے دلوں میں ظاہر سی بات ہے کہ عورتوں کی محبت جو ہے داخل ہو جاتی ہے. اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ کہیں یہ بندہ زناکاری کا شکار تو نہیں ہوتا، کہیں یہ بندہ جو ہے اپنے اس محبت کو شریعت کے دائرے سے خارج کر کے کہیں اور راستے پر تو نہیں لے کر جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے ایک فتنہ ہے. یہ تمام چیزیں فتنہ ہے اور ہمارے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب ہے. اسی طرح سے انہیں فتنوں کی ایک قسم یہ ہے کہ شبہات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزمائے گا. اب یہ شبہات جو ہوتے ہیں یہ بعض نادانوں کی طرف سے، کم عقل لوگوں کی طرف سے، کم علم لوگوں کی طرف سے جو ہے پیدا کیے جاتے ہیں. اور عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیتوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے اور ان کی نیتوں میں جو ہے کسی طرح کا کوئی فطور پایا جاتا ہے، یا ان کے ارادے جو ہے ارادوں میں فساد ہوتا ہے. یعنی جو لوگ فساد و فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں یا جن کی نیتیں لوگوں کے تعلق سے صحیح نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کچھ شبہات میں کچھ الٹی سیدھی باتیں بیان کر کے جو ہے لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ذہنوں سے بھی کھیلتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ حق اور باطل دونوں چیزوں کو ملا کر اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ باطل جو ہے وہی حق ہے. اور ایک انسان جو ہے اس چیز میں پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ حقیقت میں بات کیا ہے. کیونکہ ایک انسان جو فساد برپا کرنا چاہتا ہے، جو شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ حق اور باطل دونوں کو لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ہے باطل کو بڑھاوا دیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں. اور جب کسی انسان کے ذہن میں شبہات داخل کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سامنے والا شخص جس کے ذہن میں شبہات پیدا کیے جاتے ہیں وہ شخص پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو ایک جو ہے یہ شبہات کا فتنہ ہے جو آج ہمارے درمیان یہ فتنہ بھی موجود ہے. اسی طرح سے میڈیا کا فتنہ، یہ میڈیا چاہے گودی میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے انسان کو آزمایا جاتا ہے.
اب یہ میڈیا نے ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے ہمارے درمیان کہ پوری دنیا جو ہے ہمارے سامنے لا کر سمیٹ دی گئی ہے، ہمارے ہاتھوں کے درمیان جو ہے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ ایک انسان جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے وہ سن سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یہی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا کی نالج اور پوری دنیا کی معلومات وہ رکھ سکتا ہے۔ جب یہ میڈیا نہیں تھی تو اس سے پہلے جو ہے خطوط کا جو ہے سلسلہ چلتا تھا۔ یہ سلسلہ جو ہے خط و خطوط کو بھیجنے میں اور اسے حاصل کرنے میں کئی وقت لگتا تھا، لیکن یہ میڈیا کے ذریعے سے جو ہے اتنا کام سہولت اور اتنا آسانی ہو گئی ہے کہ ایک انسان جو ہے بیٹھے بیٹھے وقتاً فوقتاً جو ہے چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں پورے دنیا میں ہونے والے حال و احوال کو جو ہے وہ معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس میڈیا کے فتنوں میں سے اس میڈیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے فحاشی، عریانیت، بے دینی، یہ تمام چیزوں کو جو ہے بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور آج جو ہے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ہر چیز کو جو ہے کھول کر بیان کیا گیا، ہر چیز اوپن ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان چاہے تو ان میڈیا سے جو ہے صحیح فائدہ اٹھائے، دین کے صحیح معلومات حاصل کریں، سلفی علماء کے بیانات سنیں، یا ان علماء کے بیانات سنیں جو لوگوں کو راہ راستے بھٹکاتے ہیں، یا وہ فحاشی اور عریانیت کی چیزیں دیکھیں۔ یہ ایک انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میڈیا کا فتنہ اتنا خطرناک ہے، اور اس میڈیا نے ہمارے درمیان جو ہے اس قدر حال و احوال چھوڑ دیے ہیں کہ ہمیں جو ہے دین سے دور کر دیا ہے۔ آج ہم جو ہے میڈیا میں گھنٹوں گزارتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم جو ہے دین کی باتوں کو بیٹھ کر سنیں۔ ہمارے پاس اتنا موقع اور اتنا وقت ہم نہیں نکال پاتے کہ ہم قرآن مجید کو طاقوں سے نکال کر جو ہے، جو گھروں کی زینت بنائی ہوئی ہوتی ہے، اسے طاقوں سے نکال کر جو ہے اسے پڑھنے کی توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی میڈیا کی وجہ سے آج ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے نماز کے اوقات کا وہ پاس و لحاظ نہیں رہتا، اور ہم جو ہے میڈیا کے ذریعے سے فتنوں میں آزمائے جا رہے ہیں، ہم جو ہے ان میڈیا کے فتنوں میں جو ہے مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے ان میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور اس کے فتنوں سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے فتنوں کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اسلامی ملکوں میں بد امنی کا فتنہ ہے، جہاں پر نہ عزتیں محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی جان و مال محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ولیکثر الحرج قیل وما الحرج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت جو ہے یہ قریب کر دیا جائے گا، یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے گزر جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کے تعلق سے اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم یہ کہ وقت کے اندر جو برکت ہوتی ہے اس برکت کو جو ہے اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، یعنی وقت کہاں سے کہاں گزر جائے گا ہمیں جو ہے اس کا کوئی شعور نہیں ہوگا، وقت کی برکت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین جو ہے بگاڑ کے لیے جہاں پر پہلے وقت لگتا تھا، اب وہ وقت جو ہے اتنا وقت درکار نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس میڈیا کے ذریعے سے فلمیں وغیرہ جو آتی ہے تو وہ کتنی تیزی سے جو ہے پھیل جاتی ہے، اور جو ہے انسان جو ہے بگاڑ کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا مفہوم یتقارب الزمان کا یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے بگڑنے میں جو ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا، بلکہ بہت جلدی انسان جو ہے بگڑ جائے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو جو ہے قبض کر لیا جائے گا، لوگوں کے دلوں سے جو ہے علم کو ختم کر دیا جائے گا، لوگ نادان ہو جائیں گے، کم علم ہو جائیں گے، اور ان کے پاس جو ہے حقیقی علم کی قلت ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا ظہور ہوگا، بہت زیادہ فتنے جو ہے جنم لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دلوں کے اندر لالچ کو داخل کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حرج کا اضافہ ہوگا، حرج جو ہے کثرت سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قتل ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے جو اسلامی جو تنظیمیں ہیں یا اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر سے جو ہے امن و امان جو ہے ختم ہو جائے گا، اور انسان جو ہے اس کی نہ عزتیں محفوظ ہوگی، نہ جان و مال محفوظ ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کا جو ہے ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح سے فتنوں کی ایک قسم یہ ہے
کہ فرقہ واریت اور گروپ بندی کا فرقہ، یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر اس امت کی بنیادوں کو جڑ سے جو ہے کمزور کر دیا ہے۔ یہی وہ امت ہے جس کا رب ایک، یہ وہ امت ہے جس کا نبی ایک، یہ وہ امت ہے جس کا قبلہ ایک، یہ وہ امت ہے جس کی شریعت ایک۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ایک ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے درمیان کتنے فرقے اور کتنے مسلک وجود میں آئے ہوئے ہیں، اور ہر کسی نے اپنے مسلک کو اس طرح سے سجایا ہوا ہے کہ ایک عام انسان جو ہے حیران اور پریشان ہے کہ ہم کس مسلک کو فالو کریں، ہم کس مسلک کو اختیار کریں، کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مسلک صحیح، یہاں شافعی یہ کہتے ہیں ہمارا مسلک صحیح، وہاں حنبلی یہ کہتے ہیں ہمارا مسلک صحیح، حنفی کہتے ہیں ہمارا مسلک صحیح، اور اس طرح سے جو ہے باطل کو عروج ملتا ہے اور حق چیز جو ہے، حق بات جو ہے وہ دبی دبی رہتی ہے۔ اور یہ فرقہ واریت یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے انسان کو جو ہے سرے سے اس کی بنیادوں کو ہلا کر ایک انسانی جو ڈھانچہ ہے، ایک دینی جو ڈھانچہ ہے، اس کو مکمل طور پر کمزور کر دیا ہے۔ اور آج ہر انسان جو ہے انہی فرقوں میں اور اسی فرقہ واریت کے فتنوں میں جو ہے مبتلا ہے۔ اسی طرح سے ایسے فتنے واقع ہو گئے، قیامت سے پہلے ایسے فتنے واقع ہو گئے کہ جس میں جو ہے ایک انسان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے فتنوں میں گھرنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، زیادہ سے زیادہ تم نیک اعمال کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس جو ہے فتنے آ جائیں، تم جو ہے فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت ایک انسان جو ہے مسلمان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ انسان جو ہے اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ پائے گا، اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا۔ صبح کو اگر وہ شخص مومن ہے تو شام تک جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو شخص شام تک مومن ہے وہ صبح تک کافر ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان جو ہے انہی فتنوں میں مبتلا ہو کے اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اسی طرح سے یہ جو فتنے جو وارد ہوتے ہیں، یہ جو فتنوں کے اندر ہم جو گھر جاتے ہیں، ان فتنوں کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی آزمائش اور بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ کون بندے میرے سچے ہیں اور کون باطل کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں جو ہے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا انہوں نے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لائیں تو ہمیں کسی طرح کی کوئی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، کہ کیا لوگوں نے یہ چیز سمجھ رکھی ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے بندوں میں کون بندے سچے ہیں اور کون بندے جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ فتنوں کے وجود کے بعد، فتنوں میں گھر جانے کے بعد کون بندے حق پر جمے رہتے ہیں، کون بندے حق پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور کون بندے ہیں جو اپنا دین کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو فتنے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان فتنوں کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اگلے خطبے میں جو ہے ان فتنوں کے دور میں جو ہے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جو فتنوں میں آزمانا چاہتا ہے، ہماری جو آزمائش لینا چاہتا ہے، الہ العالمین تو اس آزمائش میں ہمیں کامیاب و کامران فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہے تو انہیں روزگار کی فراہمی فرما۔ الہ العالمین جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو انہیں ان کے اس بوجھ کو جو ہے ختم فرما، اور ان کے اس بوجھ کو جو ہے ہلکا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔